اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، شطرنج جسے بادشاہوں کا کھیل بھی کہا جاتا ہے، ساری دنیا میں مقبول ہے۔ اس کا شمار قدیم ترین اور مشکل ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ موجودہ شطرنج اپنی قدیم شکل سے کافی مختلف ہے، اور ناظرین اس کی اگر تاریخ میں نظر دوڑائی جائے تو بہت دلچسپ کہانی سامنے آتی ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کھیل کے موجد کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے موجد کا سر قلم کیا گیا تھا؟ اس سوال کے جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزاررش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، شطرنج کا کھیل برصغیر میں ایجاد ہوا۔ برصغیر میں 3500 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی، اور اس وقت کا بادشاہ اس طرح کے کھیلوں سے بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ بادشاہ نئی کھیل ایجاد کرنے والے کو انعامات سے بھی نوازتا تھا، اور ناظرین اس دور میں ایک سیسا نامی شخص نے شطرنج ایجاد کر دی۔ سیسا شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اسی خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے چند لمحے سوچا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ سیسا بولا آپ شطرنج کے 64 خانے شطرنج سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیسا بولا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیجئے، تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے یعنی 4 دانے رکھ دیجئے، اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیسا کے اس بیوقوفانہ مطالبے پر کہہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لی، اور پھر یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا۔ یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا، اور آج 3500 سال گزرنے کے بعد بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ دیا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا۔ سیسا چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے گئے، تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی، چوتھے روز 8 چاول ہو گئے، 5ویں دن اس کی تعداد 16 ہو گئی، چھٹے دن یہ 32 ہو گئے، 7ویں دن یہ 64 ہو گئے، 8ویں دن یہ شطرنج کی بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول ہو گئے۔ اسی طرح ہر خانے میں بڑھتے ہوئے 15ویں دن یہ 16384 ہو گئے، 16ویں دن یہ 32768 ہو گئے، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئی۔ اور اس طرح بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مصر جب شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانے کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ اندازہ 3500 سال بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ ناظرین، یہ حساب عام کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں لگایا جا سکے گا، یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ایشو کو مینجمنٹ کی زبان میں چیس بورڈ آف رائز یا سیکنڈ ہاف آف دی چیس بورڈ کہا جاتا ہے۔ شطرنج بنانے والا اور گپتا بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والا سیسا کو بادشاہ نے شطرنج کی چوتھی رو پر پہنچ کر گرفتار کروا دیا تھا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے۔ وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے، جس سے بادشاہ چلا اٹھا اور انتہائی غصے میں شطرنج بنانے والے کا سر قلم کروا دیا، اور یوں شطرنج کا موجد مارا گیا۔ لیکن ناظرین، شطرنج کی سردردی آج تک قائم ہے۔ شطرنج باہر سے ایران پہنچی، وہاں سے بغداد، اور بغداد سے اسپین، اور پھر اسپین سے یورپ چلی گئی، اور آج پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شطرنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں، بس ایک کردار نہیں ہوتا، اور وہ کردار ہے جج کا۔ شطرنج میں جج نہیں ہوتا مگر سیاست میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس گیم کی اصل تاریخ،
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔